اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کی آیات 51 سے 64 میں ایک گہرا سفر کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ آیات دو مقامات کا ذکر کرتی ہیں، متقین کے لیے جنت اور سرکشوں کے لیے جہنم۔ لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صرف آخرت کے ٹھکانے نہیں، بلکہ یہ دو ایسی نفسیاتی دنیایں ہیں جنہیں ہم ہر روز اپنے اندر بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قرآن یہاں صرف کوئی جغرافیائی مقامات کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دو باطنی کیفیات کی تشخیص کر رہا ہے، ایک قبولیت کی ہے اور دوسری مزاحمت کی۔ صحیح، تو آئیے اس ظاہری تصویر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قرآن جنت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ جب ہم جنت کا سوچتے ہیں تو ذہن میں باغ اور نہریں آتی ہیں، لیکن ان آیات میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جو بڑے مفسرین ہیں جیسے تبری اور قرطبی وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جنت کو کہا گیا ہے مفتحتن لہم الابواب۔ اچھا، ان کے لیے کھلے ہوئے دروازے۔ جی، اور یہ صرف کوئی فزیکل دروازہ نہیں ہے، یہ قبولیت کی، حفاظت کی، ایک خوش آمدید کہنے کی کیفیت ہے۔ وہاں پھلوں اور مشروبات کی فراوانی کا ذکر، وہ آسانی اور کثرت کی علامت ہے۔ یعنی کوئی چیز کوشش سے نہیں بلکہ محبت سے مل رہی ہے۔ بالکل، یہ تعلقات کی گرمجوشی اور اعتماد کی فضا ہے۔ تو جنت کا اصل جوہر احساس تحفظ اور قبولیت ہے۔ یہ تو ایک بہت خوبصورت تصور ہے، لیکن قرآن ہمیشہ توازن قائم کرتا ہے۔ تو اس روشن تصویر کے مقابلے میں وہ تاریک حقیقت کیسی نظر آتی ہے؟ جہنم کا نقشہ کیسا ہے؟ اور یہیں پر بات انتہائی گہری ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں جہنم کو آگ سے زیادہ ٹوٹے ہوئے رشتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، وہاں کا جو مرکزی منظر ہے وہ ہے تخاصم، یعنی شدید باہمی جھگڑا اور الزام تراشی۔ کوئی کسی کو خوش آمدید نہیں کہہ رہا، رہنما اور پیروکار وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ تو اصل عذاب؟ اصل عذاب اخلاقی نقابوں کا اترنا اور آنا کا ٹکراؤ ہے۔ وہ نفسیاتی اذیت ہے جہاں ہر کوئی دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ تو جہنم کی اصل آگ الزام تراشی کی آگ ہے۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دونوں جگہیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کا باطنی یا صوفیانہ پہلو کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ صوفیہ کے نزدیک جنت اور دوزخ پہلے باطنی کیفیات ہیں۔ یعنی پہلے ہمارے اندر؟ جی، پہلے ہمارے اندر، پھر وہ ظاہری مقامات بنتی ہیں جسے ہم جنت القلب یا دل کا باغ کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو کھلے دروازے ہیں نا، وہ سچائی اور حکمت کو قبول کرنے والے دل کی علامت ہے۔ صحیح۔ اور پھلوں کی کثرت روحانی بصیرت اور فضائل کی فراوانی ہے۔ ہر نیک نیت ایک بیج ہے اور ہر ذکر ایک پھول۔ جیسا کہ عظیم صوفی ابن عربی نے فرمایا، آخرت کے ہر پھل کا بیج اسی زندگی میں بویا جاتا ہے۔ واہ، یعنی ہم اپنا باغ خود اپنے اعمال اور نیتوں سے سجاتے ہیں۔ تو پھر اس کے برعکس وہ اندرونی آگ کیا ہے؟ وہ باطنی آگ سرکشی، تکبر اور الزام تراشی کی کیفیت ہے۔ ایک عظیم صوفی سہل التستری نے اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بدترین ٹھکانہ انا سے بھرے نفس کی طرف لوٹنا ہے۔ انا سے بھرے نفس کی طرف؟ جی، یہی تخاصم ہے، انا کی اپنے ہی خلاف جنگ۔ جب انسان کا نفس حکمت کے خلاف، اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا ہے تو وہ اپنے اندر ہی ایک جہنم بھڑکا لیتا ہے۔ اپنے ہی خلاف جنگ، یہ تو ایک اندرونی خانہ جنگی ہوئی۔ بہت گہرا اور سچ کہوں تو خوفناک تصور ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک لطیف عددی نقطہ بھی ہے ابجد کے نظام کے حساب سے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ حیرت انگیز طور پر جنات عدن یعنی جنت عدن اور تخاصم یعنی باہمی جھگڑا، دونوں کے حروف کی عددی قیمت کا مجموعہ 6 بنتا ہے۔ واقعی یہ تو حیران کن بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی عددی توانائی یا تو مکمل ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہے، یعنی جنت، یا پھر شدید اندرونی خلفشار یعنی جہنم۔ یہ تو خالصتاً انتخاب کا معاملہ ہو گیا۔ یہی تو اس کا سب سے اہم سبق ہے۔ یہ ایک ہی توانائی کے دو مختلف اظہار ہیں، جنت میں متوازن ہم آہنگی اور جہنم میں بکھرا ہوا عدم توازن۔ یہ سب سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے؟ بالکل،
یہ محض ایک نظریاتی بحث کو نہیں ہے۔ ہم ہر روز ان کیفیات کو محسوس کرتے ہیں۔ جی، ہمارے دل میں اس باغ کا بیج بھی ہے اور اس آگ کا شعلہ بھی۔ جب ہم کسی نصیحت یا سچائی کو کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں تو ہم اپنے اندر کے باغ کو پانی دیتے ہیں۔ اور جب ہم مزاحمت کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، دوسروں پر الزام دھرتے ہیں، تو ہم اسی آگ کو ہوا دیتے ہیں۔ جنت کا آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب دل خوش آمدید کہنے کی جگہ بن جائے، اور جہنم تب شروع ہوتی ہے جب وہ الزام تراشی کا مرکز بن جائے۔ تو اصل انتخاب ہر لمحہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے اندر کون سی دنیا آباد کرتے ہیں۔ ہر لمحے کا انتخاب۔ خوشامدید اور قبولیت کی دنیا، یا مزاحمت اور الزام تراشی کی۔ اور اسی انتخاب میں ہی سارا امتحان ہے۔ آئیے اس گفتگو کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کو خوشامدید کہنے والا باغ بنا، مزاحمت کی بٹی نہیں۔ اس کے دروازے سچائی کے لیے کھول دے اور مجھے الزام تراشی کی آگ سے بچا۔ آمین۔ آمین۔ یہ گہری گفتگو میر علی شاہ نے مرتب کی ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے علم بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔